بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تاریخ میں مذکورہ واقعات میں سے ایک اہم واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت بھی ہے کہ جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف امور کی انجام دہی کے لیے حضرت علی علیہ السلام کو اپنا نائب مقرر کیا اور آپ کو ہی اپنے بستر پر سونے کا حکم دیا، حالانکہ رسول خدا جانتے تھے کہ قریش اور ان کے ساتھی قبائل گھر پر حملہ کر کے انہیں نیند ہی میں قتل کر دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم اس تاریخی واقعہ کو غور و فکر اور مکمل بصیرت کے ساتھ سنیں تو ہمیں اس واقعہ سے کیا عقائدی درس ملتا ہے؟ حضرت علی علیہ السلام کا بستر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سونا جہاں ایک بہت بڑی آزمائش ہے، وہاں ایک بہت بڑی فضیلت بھی ہے۔ اگر کوئی مومن حضرت علی علیہ السلام کی اس عظیم فضیلت کے بارے میں غور و فکر کرے تو اس کے سامنے بہت سے فضائل و مناقب کے باب کھل سکتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام کی تبلیغ اور پیغامات الہی کو لوگوں تک پہنچانے سے روکنے کے لیے جب قریش کے تمام حربے ناکام ہو گئے تو انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے بستر پر ہی قتل کر دینے کا فیصلہ کیا، اور قتل کی سازش اس طرح سے تیار کی کہ قتل کا ناپاک ارادہ رکھنے والے قریش کے تمام قبائل میں سے ایک ایک فرد لیا جائے اور وہ تمام افراد مل کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کر کے انہیں قتل کر دیں۔ اس طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل میں تمام قبائل شامل ہو جائیں گے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبیلہ تمام قبائل سے اس قتل کا بدلہ نہیں لے پائے گا اور نہ ہی اس کے پاس تمام قبائل کا مقابلہ کرنے کی طاقت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کی سازش سے آگاہ کیا اور انہیں مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، اور اس وقت سورہ انفال کی یہ آیت نمبر 30 نازل ہوئی۔ ترجمہ: کافر لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے کہ تم کو قید کر دیں یا جان سے مار ڈالیں یا وطن سے نکال دیں، تو ادھر خدا چال چل رہا تھا اور خدا سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے اس بات کا علم ہوا کہ قریش کے قبائل قتل کی سازش پر معاہدہ کر چکے ہیں، تو اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سب سے زیادہ قابل اعتماد، سب سے زیادہ قریبی، راہ خدا میں سب سے زیادہ امتحانوں سے گزرنے والے اور خدا کی اطاعت پر فوراً سر تسلیم خم کرنے والے نوجوان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بلا کر فرمایا: اے علی، ابھی جبرائیل میرے پاس یہ آیت لے کر آئے ہیں اور مجھے بتایا ہے کہ قریش نے میرے ساتھ دغا بازی اور میرے قتل کا فیصلہ کیا ہے، اور میرے پروردگار نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے مسکن کو چھوڑ دوں اور آج ہی رات غار ثور میں چلا جاؤں، اور اسی طرح خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اپنے بستر پر رات کو سونے کا حکم دوں تاکہ تمہارے اس بستر پر سونے سے میں پوشیدہ رہوں۔ اب تم بتاؤ کہ تمہارا اس بارے میں کیا ارادہ ہے؟ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا: اے اللہ کے رسول، کیا آپ کے بستر پر میرے سونے سے آپ کی جان محفوظ ہو جائے گی؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ہاں، اسی طرح سے میری جان بچ جائے گی۔ جب حضرت علی علیہ السلام نے رسول خدا کی یہ بات سنی تو مسکرائے اور اس خوشی میں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان بچ جائے گی شکر کے طور پر زمین پر سجدہ ریز ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام کے حق میں یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 نازل ہوئی۔ ترجمہ: اور لوگوں میں سے ایک شخص ایسا ہے کہ جو خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بیچ ڈالتا ہے، اور خدا بندوں پر بہت مہربان ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا:
میرے بستر پر سو جاؤ اور میری سبز حضرمی چادر اوڑھ لو، اور جس چیز کو دشمنوں سے تم ناپسند کرتے ہو وہ تم تک نہ پہنچے گی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو بے نیام تلواروں کی دھاروں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے کہا، اور حضرت علی علیہ السلام نے اس امتحان کو باخوشی قبول کیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر خدا کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے سو گئے، اور رسول و رسالت کی حفاظت کرنے کے لیے خود کو پیش کر دیا۔ اپنی زندگی کو قربانی کے لیے پیش کر دینے سے بڑھ کر کوئی ایسا درجہ نہیں ہے کہ جسے کوئی صابر حاصل کر سکتا ہے یا جسے کوئی طالب پا سکتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب ہجرت فقط حضرت علی علیہ السلام کو اپنے بستر پر سونے کا اس لیے حکم دیا تھا کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخوبی جانتے تھے کہ اس امتحان اور اس مرتبہ کی اہلیت فقط اور فقط حضرت علی علیہ السلام ہی میں ہے۔ بعثت کے 13ویں سال یکم ربیع الاول کو مکہ سے ہجرت کرنے کے لیے رات کے پہلے حصے میں گھر سے باہر آئے، جبکہ گھر کو چاروں طرف سے قریش کے جاسوسوں اور حملہ آوروں نے گھیر رکھا تھا، اور وہ حملہ کرنے کے لیے آدھی رات ہونے اور تمام لوگوں کے سونے کا انتظار کر رہے تھے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکلے تو سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 کی تلاوت فرما رہے تھے۔ ترجمہ: اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی، پھر ان پر پردہ ڈال دیا اور وہ دیکھ نہیں سکتے۔ بغض و حسد اور خباثت و گندگی سے بھرے دلوں کے ساتھ قریش کے حملہ آور اپنے منصوبے کے مطابق جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں بے نیام تلواریں لہراتے ہوئے داخل ہوئے تو حضرت علی علیہ السلام اپنی شجاعت و بہادری کے شہرۂ آفاق جوہروں کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر سے اٹھے تو قریش کے سارے سورما گھبرا کر پیچھے ہٹ گئے، اور سب نے اپنی خیریت واپس لوٹ جانے میں ہی سمجھی۔ حضرت علی علیہ السلام نے شب ہجرت جس فضیلت کو حاصل کیا ہے، ایسی فضیلت آج تک کسی انسان کو حاصل نہیں ہوئی۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس حکم کے ملنے کے بعد نہ تو تردد و سستی کا مظاہرہ کیا، نہ ہی خوف کا شکار ہوئے، نہ ہی ان کا رنگ متغیر ہوا، اور نہ ہی ان کے اعضاء و جوارے میں اضطراب پیدا ہوا۔ اس امتحان کے بوجھ تلے وہی صبر کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس مشقت پر صبر کرنے اور اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے مختص کر رکھا ہو، اور حضرت علی علیہ السلام کے اس جیسے بہت زیادہ فضائل موجود ہیں۔ جب قریش کو اپنے منصوبے کی ناکامی کا علم ہوا تو وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش کے لیے نکل کھڑے ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اوجھل کر دیا۔ حالانکہ یہ عرب کے مانے اور منجھے ہوئے لوگ تھے جو کہ اڑتے ہوئے پرندوں کے نشان پرواز کو پا لیتے تھے، اور کسی قافلے سوار یا کسی پیدل چلتے آدمی کی تلاش ان کے لیے معمولی کام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مکڑی کو بھیجا کہ جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غار ثور میں جانے کے بعد غار کے منہ پہ جالا بن دیا، اور کبوتروں کے ایک جوڑے کو بھیجا کہ جس نے غار کے دہانے پہ اپنا گھونسلہ بنا کر انڈے دے دیے۔ جب قریش نے غار کے منہ پر مکڑی کا جالا اور کبوتروں کے جوڑے کو پایا تو انہیں یقین ہو گیا کہ اس غار میں کوئی داخل نہیں ہوا، اور وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش سے مایوس ہو گئے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے کچھ فاصلے پر مقام قبا میں حضرت علی علیہ السلام کے انتظار کے لیے رک گئے، جبکہ حضرت علی علیہ السلام حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا اور فاطمہ بنت زبیر کو لے کر مکہ سے مدینہ کے لیے روانہ ہوئے تو قریش کے کچھ افراد منہ پر کپڑے لپیٹ کر حضرت علی علیہ السلام کا راستہ روکنے کے لیے آ گئے۔
حضرت علی علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا اور ان سے کہا، میں اپنے چچا زاد بھائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یثرب جا رہا ہوں، جسے پسند ہے کہ میں اس کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کروں اور اس کا خون باہر ڈالوں تو وہ میرا پیچھا کرے یا میرے قریب آ جائے۔ لیکن جب قریش کے ان سورماؤں نے حضرت علی علیہ السلام کی یہ بات سنی تو خوف کے مارے واپس پلٹ گئے۔ پھر حضرت علی علیہ السلام اطمینان قلب کے ساتھ سفر کرتے ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملے۔ تو اس وقت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 نازل ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی تم اس امت کے وہ پہلے شخص ہو جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور جس نے سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی جانب ہجرت کی، اور رسول خدا کے دنیا سے رخصت کے وقت ملنے والے آخری فرد بھی تم ہی ہوگے۔ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم سے فقط وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا اور اس کے دل کا خدا نے ایمان کے واسطے امتحان لے رکھا ہوگا، اور تم سے فقط منافق اور کافر ہی بغض رکھے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشکل اور عظیم کاموں کی ذمہ داری ہمیشہ اپنے چچا زاد بھائی علی ابن ابی طالب کو ہی سونپتے تھے، اور ہر بڑے اور اہم کام کرنے کی اہلیت و لیاقت فقط حضرت علی علیہ السلام میں ہی ان کو نظر آتی تھی۔ اور یہ بات اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ عظیم ترین امور کو سر انجام دینے کے لیے رسول خدا ہمیشہ حضرت علی کو ہی اپنا نائب مقرر کرتے تھے۔ نہ جانے کتنے ہی مقامات پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کے فضائل و مناقب کو لوگوں کے سامنے بیان کیا، اور حضرت علی علیہ السلام کی خلافت بلا فصل اور جان نشینی کا اعلان کیا۔ حضرت علی علیہ السلام کے فضائل و مناقب پر مشتمل نہ جانے کتنی احادیث کو تاریخ دانوں اور محدثین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ نہ جانے کتنے ہی ایسے فضائل ہیں جو فقط اور فقط حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ ہی خاص ہیں، اور دنیا کا کوئی دوسرا فرد اس میں شریک نہیں ہے۔ اگر لوگ حضرت علی ابن ابی طالب کے مقام و مرتبہ کا لحاظ رکھتے تو ان کا خلافت بلا فصل کا حق پامال نہ ہوتا، اور وہ محراب عبادت میں حالت سجدہ میں شہید نہ کیے جاتے۔ ویڈیوز پسند آنے پر لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہیں۔